من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. یہ وہ آیتیں ہیں جن کا خلاصہ میں آپ حضرت کے سامنے چند دن پہلے ہی تفصیلی طور پر کر چکا ہوں. واقعہ پورا گزر گیا. سن 9 ہجری کی بات ہے. سرکار مدینہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم یمن والوں سے نجرانیوں سے یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ ایمان قبول کرو، ایمان قبول کرو. دعوت دی. اگر ایمان نہیں قبول کرتے تو جزیہ اور ٹیکس دو، اور جزیہ اور ٹیکس دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو تو میدان میں آؤ. یہ 3 ہی آپشن ہیں بس اسلام کی طرف سے بے ایمانوں کے لیے. یا تو اسلام قبول کرو، یا ہے کہ ہماری ماتحتی میں تم رہنا شروع کرو اور بطور جزیے کے سالانہ رقم جمع کرو. اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر میدان میں. تو اس سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے اور اپنے مذہب کو حق بتانے کے لیے بحث و مباحثے کے لیے نجران کا یہ وقت 80 حضرات کا، جس کے اندر 12 قسم کے 12 جو لوگ تھے، وہ مقتدا تھے، رہبر تھے، رہنما تھے، امام تھے عیسائیوں کے، اور کیا کہتے ہیں پوپ تھے. یہ سب لوگ ایسے قسم کے لوگ حضرت محمد رسول اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے تھے. یہاں سے لے کر شروع سے لے کر سورہ آل عمران سے لے کر آج تک کی ان آیتوں میں یہ ساری آیتیں ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نازل کی. کئی دن تک یہ بحث و مباحثہ حضرت محمد رسول اللہ اور ان نجرانیوں کے درمیان ہوتی رہی، مگر یہ ہے کہ وہ یہی کہتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا باپ نہیں ہے. آپ بتاؤ باپ کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ باپ قرار دیتے تھے. اور باپ اور بیٹا ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. باپ ہی سے بیٹا ہوتا ہے اور باپ اور بیٹا دونوں ایک ہوتے ہیں. یہ دونوں کے دونوں رب ہیں، اللہ ہیں. یہ ان کا نظریہ تھا. اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں آئیں. عقلی دلائل بھی آئے. ان کو بھی خدشہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کا منصوبہ بنایا اور ان کو قتل کر دیا. ان کے بعض عیسائیوں میں بہت سارے گروپ ہیں، بہت سارے نظریے الگ الگ عیسائیوں کے. آپ بھی سب جانتے ہیں، کہتے ہیں لیک اور یہ لیک اور وہ لیک، بہت سارے ہیں. یہ سارے ان کے الگ الگ نظریے ہیں. ان میں ایک گروپ کا ارادہ، تصور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا کر موت کے منہ میں پہنچا دیا. تو یہ ایک عقلی دلیل تھی کہ جس آدمی کو، جو آدمی اپنی زندگی اور موت اور حیات کا مالک ہے، وہ بھلا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو مر جائے، جس کو کوئی مارے اور مرے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عقلی سمجھنے کی بات تھی. لیکن وہ مرغی کی ایک ٹانگ والے لوگ تھے. وہ یہی کہتے رہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہیں، لہٰذا ان کے باپ اللہ ہیں، یا تو پھر ان کا باپ بتاؤ. تو قرآن کریم نے اس کو بھی سمجھایا، ارے باپ کا نہ ہونا یہ تو بہت نیچے درجے کی بات ہے. اللہ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو نہ ان کا باپ ہے نہ ماں ہے، نہ
ان کا باپ ہے نہ ماں ہے تو ان کو رب مانو، تو ان کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کو 3 خداؤں میں سے خدا یا ان کو خدا کا بیٹا ماننے کے لیے عیسائی خود بھی تیار نہیں. صرف باپ کے نہ ہونے پر اور ماں کے ہونے پر بھی تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا خیال؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں خاموش. تو قرآن کریم نے کہا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے آدم کو اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنی قدرت سے اللہ نے پیدا کیا. یہ بات ساری ان کے ساتھ درمیان ہوتی رہی، لیکن پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے. تو اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، ان کو مبالغے کے لیے بلاؤ. مبالغہ کہتے ہیں، قرآن کریم نے خود ہی کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم بھی ہمارے بچوں کو اور تم بھی تمہارے بچوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی ہماری عورتوں کو تم بھی تمہاری عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے آپ کو بھی اور تم بھی اپنے آپ کو، سب کو یہ سب لے کر ایک میدان میں پہنچیں گے اور خوب گریا وزاری، نبتہی کہتے ہیں، مبالغہ کہتے ہیں، خوب گریا وزاری کر کے اللہ سے یہ دعا مانگنا اللہ جھوٹا جو ہے ہمیں اس پر تیری لعنت ہو، جھوٹا جو ہے تو ہمیں جو اس پر تیری لعنت ہو، یہ مانگنا ہے. اس کو مبالغہ کہتے ہیں. اچھا، مبالغہ حضور کے زمانے میں بھی تھا، آج تک بھی ہے اور قیامت تک مبالغہ جائز ہے. لیکن ان چیزوں میں جو قطعی چیزیں ہیں ان میں مبالغہ کرنے کی اجازت ہے، آج بھی کر سکتے ہیں. یہی مبالغہ ایسے ہی ہے جیسے لیان ہے. لیان کہتے ہیں کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کسی سے غلط سمبند جوڑتے ہوئے دیکھا، غلط سمبند جوڑتے ہوئے دیکھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے تو اس پر 4 گواہ ہونا چاہیے. جب تک 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے اس وقت تک تمہاری کہیں بھی بات جھوٹی سا شمار کی جائے گی. 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے. اب مرد 4 گواہ پیش لانے کے لیے جائے گا، جب تک تو یہ سب اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ایسے مرد کے لیے حکم ہے کہ یہ تو گواہ تو نہیں لائے گا لیکن لیان کرے گا. عورت بھی کہے گی کہ میں سچی ہوں، میں پاک ہوں، وہ یہ جھوٹا ہے، یہ جو جھوٹا ہو اس پر لعنت ہو. شوہر بھی یہ کہے گا کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹی ہے، جو جھوٹا ہے اس پر لیان، اس کے پر اللہ کی لعنت ہو. 4 مرتبہ یہ قسم کھائے گی، 4 مرتبہ قسم کھائے گی، دونوں کی درمیان تفریق ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا مسئلہ ختم. تم تمہارے گھر چلے جاؤ، ہم ہمارے گھر چلے جائیں. اس کو کہتے ہیں لیان. اس میں گواہ نہیں پیش کیے جاتے. یہ مباہلہ اور لیان یہ دونوں چیزیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مباہلہ آج بھی ہے، لیکن علماء نے یہ بات لکھی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مباہلے کے کرنے کے بعد فوری طور پر خدا کی طرف سے جھوٹے کے اوپر عذاب آ جائے، کوئی ضروری نہیں. یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ مباہلے کے لیے تیار ہو رہے تھے. اگر تیار ہوتے اور مباہلہ ہو جاتا تو نجران میں ایک انسان ایک پرندہ بھی باقی نہ رہتا، پوری وادی کے اندر اللہ آگ لگا دیتا. عذاب تیار تھا بالکل. لیکن انہوں نے فوراً پھر بڑے بڑے لوگوں نے، ان کے مقتداؤں نے مشورہ کیا کہ بھائی جس کی بشارت ہماری کتابوں میں آئی ہے، جن کی اطلاع حضرت عیسیٰ نے دی ہے، حضرت موسیٰ نے دی ہے، وہ نہ ہو، یہی وہ نبی ہوں. اگر واقعتاً اور حقیقتاً یہی نبی ہے تو نبی سے مبالغہ کرنا، اپنے آپ کو موت کے منہ میں پہنچانا ہے. یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ مبالغے کے لیے ہم چلیں اور اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر دیں. کیوں نہ ہم چل کر حضرت محمد رسول اللہ سے، محمد بن عبداللہ سے کچھ بات کریں، کوئی دوسرا درمیان کا راستہ نکالیں. چنانچہ ان کے بڑے بڑے چند لوگ حضور کی خدمت میں مبالغ سے گھبرا کر سہمے پھر حضور کی خدمت میں پہنچے اور پھر بعد میں یہ مصالحت کی گفتگو ہوئی اور جس میں جزیہ اور ٹیکس سے دینا انہوں نے منظور کیا اور بھی بہت ساری دوسرے شرائط انہوں نے منظور کی اور پھر بعد میں واپس آئے. قرآن کریم نے اسی کو کہا ان هذا لهو القصص الحق، یہ وہ واقعہ ہے جو بالکل حق ہے
वमा मिन इलाहिन, और नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इन्नल्लाह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक अल्लाह ही गालिब है और बड़े हिकमत वाले हैं। फ़इन तवल्लो, अगर तुम रुगर्दानी करोगे तो याद रखो फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन, अल्लाह पाक फसाद मचाने वालों को जानते हैं। तुम्हारा मकसद दुनिया में ज़मीन में फसाद मचाना है, इसके सिवा तुम्हारा कोई मकसद, तुम खूब अच्छी तरह से जान रहे हो कि ये आखिरी नबी हैं, ये हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, इनके ऊपर कुरान उतर रहा है और कुरान में जो दलाइल हैं वो बिल्कुल बरहक हैं। तुम्हारी दिल की गहराइयों से आवाज़ निकल रही है, लेकिन तुम्हारा मकसद ये है ज़मीन में फसाद मचाना। बस ये अल्लाह ताला जानता है और इसका बदला दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलेगा। अल्लाह मुझे और आपको भी ऐसे कट हुज्जती और हट दर्मी वाले मिजाज से मेरी और तुम्हारी सबकी हिफाजत करे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।